انڈومیٹیبل جنگی جہاز کے کیپٹن نے اپنے سیکورٹی افسر سے پوچھا، بتاؤ وہ کون ہے جو عملے کو بغاوت پہ اکسا رہا ہے، کون ان کا سرغنہ ہے؟ اس پر سیکورٹی افسر کلی گرڈ نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور پھر نہایت عاجزی سے بولا، انکساری سے بولا، سر کو کچھ جھکا کر بولا، جناب اس کا نام ولیم بڈ ہے، فور ٹاپ مین۔ کیا کہا؟ ولیم بڈ؟ کیپٹن نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا کیا مطلب اس فور ٹاپ مین سے ہے جسے لیفٹیننٹ ریڈ کلف تجارتی جہاز سے لایا تھا؟ کیا وہی ہے یہ لڑکا؟ جی جی، کلی گرڈ نے تیزی سے جواب دیا۔ کیپٹن دیر کی نظروں میں بلی کی صورت گھوم گئی۔ وہ خود اس نوجوان سے متاثر تھا اور اس کی مستعدی اور کام میں مہارت دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اسے ترقی دے کر مستول کے گرد کام کرنے والے ملاحوں کا انچارج بنا دیا جائے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کلی گرڈ جھوٹ بول رہا ہے۔ ماسٹر ایٹ آرمز، یعنی اے سیکورٹی افسر، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ بلی بغاوت کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ خوب اچھی طرح سوچ لو، تمہیں معلوم ہے کہ میں جھوٹوں سے بہت بری طرح پیش آتا ہوں۔ کلی گرڈ نے جلد اپنے الزام کے ثبوت میں دلائل پیش کیے۔ اس دوران کیپٹن کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ جب کلی گرڈ اپنی بات ختم کر چکا تو کیپٹن نے بلی کو بلا بھیجا اور کلی گرڈ کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلی کیپٹن کے کمرے میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح مطمئن اور حشاش بشاش۔ وہ سوچ رہا تھا شاید کیپٹن خوش ہو کر اسے کسی اچھے کام پر لگانا چاہتا ہے۔ کیپٹن دیر نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا، پھر کلی گرڈ سے مخاطب ہو کر بولا، بلی آ گیا، تم اس کے منہ پر وہ سب کچھ کہو جو تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے۔ کلی گرڈ اپنی جگہ سے اٹھا اور بلی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اس سے سب کچھ بتایا۔ شروع میں تو بلی بات کو سمجھ نہ سکا، لیکن جو ہی کلی گرڈ کی گفتگو کے مطلب اس پر واضح ہوئے، غصے، افسوس اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جلتے ہوئے سرخ انگاروں میں تبدیل ہو گئیں۔ خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیپٹن نے بلند آواز میں کہا، لیکن بلی کے ہونٹ ساکت تھے، اس کے چہرے پر گہری جذباتی کشمکش کے آثار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ادھر کیپٹن بھی اس کی مشکل کو سمجھ گیا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر بڑی ملائمت سے، بڑی نرمی سے بولا، گھبراؤ نہیں میرے بچے، ہمیں کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے بات کرو۔ لیکن یہ الفاظ بلی کو سکون بخشنے کی بجائے اس کی تکلیف میں اضافہ کر گئے۔ اگلے ہی لمحے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ اپنی جگہ سے ہلا اور کلی گرڈ کے ماتھے پر پڑا۔ کلی گرڈ گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا، لیکن وہ اس وار سے کٹے ہوئے تنے کی طرح فرش پر گر پڑا۔ اوہ، یہ تم نے کیا کیا؟ کیپٹن گھبرا کر بولا۔ چلو اٹھاؤ اسے۔ وہ دونوں جھک کر کلی گرڈ کو اٹھانے لگے، مگر اس کا جسم کسی مردہ جانور کی طرح ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ کیپٹن نے فوراً ڈاکٹر کو بلا بھیجا۔ بوڑھا ڈاکٹر کلی گرڈ کو دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ گاڑھا سیاہ خون اس کے منہ اور ناک سے نکل آیا تھا۔ اس کا لمبا تڑنگا جسم بے حس و حرکت پڑا تھا۔ جناب، ماسٹر ایٹ آرمز مر چکا ہے، ڈاکٹر آہستگی سے بولا۔ یہ سنتے ہی کیپٹن کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ قدرت کا انتقام ہے۔ اس شخص نے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ بلی بے گناہ ہے، مگر اس کو پھانسی دینا ہوگی، اس لیے کہ وہ قاتل ہے۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے کیپٹن کی طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیپٹن کی گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ بالآخر وہ اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن دیر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بلی نہ صرف جنگی قوانین کی زد میں آ چکا تھا، جنگی قوانین کی روح سے مجرم بن چکا تھا، لیکن نورے اور
سپٹ ہیڈ کی بغاوتوں کی روشنی میں بھی اسے سزا دینا ضروری تھا۔ وہ بہرحال معمولی 4 ٹاپ مین تھا اور وہ بھی جبری بھرتی کیا ہوا۔ اس نے جہاز کے پولیس افسر کو مار ڈالا تھا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو دوسرے ملاحوں کے حوصلے بڑھ جاتے، ہو سکتا ہے کہ وہ بغاوت پر اتر آتے۔ یہ سوچ کر اس نے بلی کے کورٹ مارشل کا حکم دے دیا۔ بلی کی قسمت کا فیصلہ 3 افراد پر مشتمل ایک ہنگامی عدالت کے سپرد کر دیا گیا۔ بلی کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو کیپٹن دیر بھی کمرے کے ایک کونے میں چشمدید گواہ کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ بلی نے شروع سے لے کر آخر تک ساری روداد بلا کم و کاست کہہ دی۔ اس کے بعد کیپٹن کی باری آئی۔ اس نے تفصیل سے کلیگٹ کی موت کا ذکر کیا۔ بلی نے بہت مختصر لفظوں میں کہا، خدا آپ پر رحم کرے، ہمارے درمیان کوئی نفرت موجود نہیں تھی۔ مجھے پولیس افسر سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس کی موت کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے میرے کیپٹن کے سامنے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ صرف ایک سوال اور، تم کہتے ہو کہ پولیس افسر سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی، آخر اسے تمہارے بارے میں یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تمہارے بجائے اس نے کسی اور کو مورد الزام کیوں نہ ٹھہرایا؟ بلی نے اس سوال کا جواب دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بالآخر اس نے رحم طلب نظروں سے کیپٹن کی طرف دیکھا۔ کیپٹن اپنی جگہ سے اٹھا اور ججوں سے مخاطب ہوا، جو شخص اس سوال کا جواب دے سکتا تھا وہ مر چکا۔ آپ لوگوں کو بیکار بحث میں الجھنے کی بجائے اصل مسئلے کی طرف آنا چاہیے۔ ماسٹر ایٹ آرمز مر چکا ہے اور جس شخص کی وجہ سے یہ موت واقع ہوئی وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمیں صرف جنگی قوانین کی روح سے فیصلہ کرنا ہے کہ بلی کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ عدالت کے ایک رکن نے بلی سے کہا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں۔ جج گہری فکر میں ڈوب گئے۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیوں کریں۔ آخر کیپٹن دیر نے گفتگو کا آغاز کیا، میرا خیال ہے آپ لوگ فیصلے کے بارے میں متذبذب ہیں۔ قانون کی روح سے بلی مجرم ہے، لیکن اخلاق کی نگاہ سے بے قصور۔ ہم برطانوی بحریہ کے ذمہ دار رکن ہیں اور ہمارا سب سے بڑا فرض برطانوی قانون کی منشا پوری کرنا ہے۔ بلی قاتل ہے اور اسے قتل کی سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا ہم ایک ایسے انسان کو موت کی سزا دے سکتے ہیں جو قدرت کی نگاہ میں معصوم اور بے گناہ ہے اور جس کے بارے میں ہم خود بھی جانتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے؟ میرا خیال ہے آپ مجھ سے متفق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو آپ بتائیے کہ یہ کپڑے جو ہم نے پہن رکھے ہیں کیا ہمیں قدرت کے قوانین کو پورا کرنے کی دعوت دیتے ہیں یا بادشاہی قانون کی رکھوالی کرنے کا حکم؟ ہم لڑ رہے ہیں، کیا ہم اپنی مرضی سے یا بادشاہ کے حکم کی روح سے؟ آئی ریپیٹ، ہم لڑ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے یا بادشاہی حکم کی روح سے؟ آپ کے چہروں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی متشکک ہیں، ابھی بھی آپ شک میں ہیں۔ یہ کیپٹن کورٹ مارشل کے سامنے بات کر رہا تھا۔ یہ کورٹ بلی کا کیس سن رہی تھی جس میں اس نے اپنے سیکیورٹی افسر کو قتل کر دیا تھا۔ صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کیپٹن دیر نے مزید کہا، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں نہ ہم اور اچھے جہاز رانوں کی طرح اس مسئلے کو قانون کے سپرد کر دیں؟ لیکن عدالت کے تینوں جج ابھی تک خاموش تھے۔ اچھا اس بات کو جانے دیجیے، مسئلے کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے۔ جنگ کے دوران میں جبری بھرتی شدہ ایک 4 ٹاپ مین پولیس افسر کے منہ پر ایک تھپڑ مارتا ہے۔ آئی ریپیٹ، اچھا اس بات کو جانے دیجیے، مسئلے کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے۔ جنگ کے دوران جبری بھرتی شدہ ایک 4 ٹاپ مین پولیس افسر کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ کیا جنگی قوانین کی روح سے صرف یہی جرم قابل تعزیر نہیں
آپ جانتے ہیں کہ اس پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ بات کیپٹن نے مکمل کی تو ایک جج نے کہا، لیکن بلی کا مقصد بغاوت نہیں تھا، اس نے یہ تھپڑ غصے میں آ کر مارا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، اور اگر یہی مقدمہ خشکی کی کسی عدالت میں پیش ہوتا تو شاید عام ملکی قوانین کے تحت بلی کو بے گناہ قرار دیا جاتا، لیکن ہم ہنگامی حالت سے گزر رہے ہیں اور ہم پر جنگ کے قوانین عائد ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بلی کو چھوڑ دیا تو عملے پر قانون کی گرفت ختم ہو جائے گی۔ اس معصوم لڑکے کے لیے میرے دل میں بھی ہمدردی اور محبت کے جذبات ہیں، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خود کتنے مجبور ہیں۔ یہ کہہ کر کیپٹن بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلی بڈ کو مجرم قرار دے کر اگلی صبح پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بلی ہمیشہ کی طرح مطمئن تھا۔ اپنے بارے میں کیپٹن کی اچھی رائے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھا، البتہ اسے کیپٹن کی بے چارگی پر ترس آ رہا تھا۔ نصف شب کے قریب جہاز پر موجود تمام لوگوں کو عرشے پر بلایا گیا۔ کیپٹن دیر نے حاضرین کو پورا واقعہ سنایا اور عدالت کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ لوگوں میں اضطراب اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آہستہ آہستہ بے چینی زبان پکڑتی چلی گئی اور ہنگامہ برپا ہونے ہی والا تھا کہ کیپٹن نے سب لوگوں کو اپنے اپنے بستروں میں جانے کا حکم دے دیا۔ بلی عرش پر زنجیروں میں مقید دنیا و مافیا سے بے خبر ہو رہا تھا، بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی اور ہونٹوں پر ایک نورانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ صبح کاذب کا وقت 1 گھنٹی بجی اور جہاز کا سارا عملہ عرشے پر جمع ہو گیا۔ بالائی عرشے پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، اس کے باوجود اتنی خاموشی تھی کہ دلوں کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ بلی کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، خدایا کیپٹن دیر کو معاف کر دے۔ یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ جتنے لوگ عرشے پر موجود تھے وہ سب یہ فقرہ دہرا رہے تھے۔ کیپٹن دیر اپنی جگہ کھڑا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اس وقت جب بلی کا جسم ایک جھٹکے کے ساتھ نیچے گرا، افق سے شاخاور طلوع ہوا اور پگھلے ہوئے سونے کی روشنی میں سارا منظر حسین نظر آنے لگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بلی کا جسم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تڑپا۔ اس کی موت بھی اتنی ہی پرسکون تھی جتنی کہ اس کی زندگی۔ بلی کی موت کے کچھ عرصے بعد کیپٹن دیر ایک مارکے میں زخمی ہو گیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے شہرت دوام حاصل کرتا، ایک ہسپتال میں خاموشی سے مر گیا۔ کہتے ہیں آخری وقت اس کے ہونٹوں پر بلی بڈ کا نام تھا۔ کیپٹن دیر مر گیا، جان کلیگٹ ختم ہو گیا، لیکن بلی بڈ آج بھی زندہ ہے۔ سادہ لوح ملاحوں کے گیتوں میں اس کا نام اب بھی سنائی دیتا ہے اور سمندری ہواؤں کی سرسراہٹ میں اب بھی اس کی باتوں کی مہک شامل ہے۔ تو ناظرین و قارئین، یہ کہانی ختم ہوئی۔ سنسنی خیز کہانی، ایسی ہی کہانیاں، ایسے ہی واقعات اور ایسے ہی افسانے پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شفق یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیجئے۔